میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 151 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے لاسٹ آیت کا ایک ریکیپ۔ جب موسیٰ غصے اور رنج کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اپنی قوم سے کہنے لگا، تم سب نے میرے بعد کتنا برا طرز عمل اختیار کیا۔ تم کو کیا جلدی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا؟ یعنی تم نے جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو کم از کم میرا انتظار کر لیتے، مجھ سے پوچھ لیتے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں۔ تو ایسی کیا تمہیں جلدی تھی کہ تم نے بچڑا جو ہے وہ زیور اکٹھے کیے اور اس سے بچڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی؟ یہ تو کھلا شرک ہے، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے۔ تو ان کو وہ اس طرح سے سمجھانے لگے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ اس کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا جلدی تھی کہ تم نے اتنا بڑا شرک کا کام کیا، میرا ہی انتظار کر لیتے، مجھ سے پوچھ لیتے۔ آگے پھر موسیٰ نے کتاب کی تختیاں زمین پر رکھ دی۔ یہاں پر روایات میں بڑی باتیں کی گئی ہیں کہ تختیاں پھینک دیں، یہ وہ۔ دیکھیں الفاظ ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو اس کا معنی زمین کے اوپر ڈالنا بھی ہے، رکھنا بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ڈالنا ہے یا پھینکنا ہے، رکھنا بھی ہے۔ تو انبیاء کی نبی کی نسبت سے وہ ترجمہ کریں نا جو نبی کے شایان شان ہو۔ تو لیکن روایات میں دیکھیں گے تو وہ بڑے عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں اس بات کو لے کے۔ یعنی قرآن کی جتنی بات ہے اتنا تک نہیں رہتے۔ قرآن کے یہ جو واقعات ہیں کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ قصے کہانیوں کے زیر اثر نہ آ جائیں۔ قرآن کے اندر یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقائق کو سامنے رکھ کر بات کریں، اور معاشرے کے اندر جو قصے کہانیوں اور روایات کی روح سے، تفسیری کہانیوں کی روح سے جو چیزیں پھیلی ہوتی ہیں لوگ ان سے اوائڈ کریں، کیونکہ حق جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اللہ کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا، روایات کی کتابوں میں، تفسیری کہانیوں میں نہیں۔ تفسیری کہانیاں تو جتنی بھی ہیں وہ کتاب اللہ کے خلاف ہی ہوتی ہیں موسٹلی، یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ ورنہ ان ظاہر ہے جو تفسیری کہانیاں وضع کرنے والے تھے ان کے اپنے عقائد تھے، نظریات تھے، ان کے اپنے مسالک تھے، ان کی روح سے انہوں نے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے واقعات تراشے۔ تو اس لیے فوکس قرآن کی طرف ہونا چاہیے، قرآن کی بات کی طرف ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اس کے بعد کہا یہ کہ پھر موسیٰ نے کتاب کی تختیاں زمین پر رکھ دیں اور اپنے بھائی ہارون کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اور اس کے بعد پھر ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، یقین کریں کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ اب یہ جو چیز ہے نا یہ ظاہر کر رہی ہے کہ قوم جو شرک کرنے لگ گئی تھی وہ اس کے اوپر مصر تھی، اور اس قدر مصر تھی کہ وہ اگر ہارون علیہ السلام کو زیادہ دباؤ ڈالتے تو وہ تو اس کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے ہارون علیہ السلام کے۔ تو اس لیے ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ تو مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ اس سے سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ شرک کے اوپر گامزن قوم کس قدر ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ اس لیے ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، یعنی میرا سر پکڑ کر اپنی طرف نہ کھینچیں، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کریں۔ میں ان میں شامل نہیں ہوں، جو یہ شرک کر رہے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ میں تو ان کو روکتا رہا ہوں، لیکن ایک حد تک، کیونکہ اس سے زیادہ ان کو سمجھاتا تو یہ الٹا میرے ہی قتل کے اوپر آمادہ ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے ایک پورا وہ منظر بیان کیا ہے کہ کیا صورتحال تھی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔
سورہ الاعراف آیت نمبر 151۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو حفاظت دے۔ یہاں پر حفاظت دے کی بات ہو رہی ہے، بخش دے نہیں۔ یہاں پر ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، مجھے ولی اخی اور میرے بھائی کو۔ تو یہ جو ہے نا رب اغفر لی ولی اخی، یہ جو مغفرت ہے یہ حفاظت طلب کرنا ہوتا ہے، بخشش نہیں۔ بخشش تو روایات کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں، مروجہ تراجم کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ قرآن کا جو لفظ مغفرت ہے اسی سے مغفر ہے، جو سر کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں سپاہیوں کے سر کے اوپر جو ہیلمٹ ہوتا ہے وہ اس دور میں پتھر کا بھی بناتے تھے، پھر لوہے کا بھی بننے لگ گیا، وہ اس لیے تاکہ تلوار سر کو نہ کاٹ دے، تو وہ پتھر یا لوہے کے اوپر پڑتی تھی جس سے سر محفوظ رہتا تھا۔ آج بھی ہم یہ جو موٹر سائیکل جو ہمارے سوار ہوتے ہیں ان کے لیے ہیلمٹ لازمی ہے، تاکہ اگر وہ گریں تو ہیڈ انجری نہ ہو، سر بچ جائے، تو اس کو مغفر بولتے ہیں، سر کی حفاظت کرنے والا۔ تو بیسیکلی یہ جو مغفرت ہوتی ہے نا، انسانی اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کمی کوتاہی سے جو نقصان پہنچنا ہوتا ہے نا، اس سے حفاظت اللہ سے مانگی جاتی ہے، کہ جو بھی اعمال کی کمزوری ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو اس سے جو ہونے والا نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا دے، اس سے حفاظت طلب کرنا، یہ ہوتا ہے مغفرت کے معنی، بخشش نہیں۔ بخشش فارسی زبان کا لفظ ہے، وہ اس مغفرت کے یہ جو عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، اس کے صحیح معنی ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر آپ نے سمجھا کہ یہ مغفرت کیا ہوتا ہے، اور آگے رحمت، تو بیسیکلی اس کے اندر جو معنی ہیں وہ نشو و نما کی ہیں۔ رحمت، رحم، یہ رحم بھی اسی سے ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، اور آگے ہے کہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ یہ رحمت جو ہے یہ وہی ہے، رحمان، رحیم، رحمت، اسی سے رحم ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی بیسیکلی وہی معنی ہے نشو و نما کے، اللہ کی طرف سے سامان نشو و نما ملنا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ واضح ہوا کہ مغفرت کیا ہے، پھر یہ واضح ہوا کہ رحمت کیا ہے، اور آگے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ارحم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اے اللہ تو سب سے زیادہ سامان نشو و نما دینے والا ہے، یہ اس کے اندر یہ میننگ ہے۔ عام طور پر ترجمہ تو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کے اندر جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ تو سب سے زیادہ سامان نشو و نما مہیا کرنے والا ہے، کیونکہ ترجمہ ہم نے مختصر لکھنا ہوتا ہے، اور اس لیے ہمارے جو ویڈیوز ہیں یہ پھر معاون ثابت ہوتے ہیں قرآن کو مزید سمجھنے میں۔ ویسے تو ہم نے آسان اردو ترجمہ قرآن کے اندر جو قابل وضاحت آیتیں ہیں وہاں نیچے وضاحت دی ہوئی ہے، مختصر لیکن جامع۔ تو وہ جنہوں نے پڑھا ہے یا جنہوں نے نہیں پڑھا، وہ جب پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو واضح کر کے پوری وضاحت کے ساتھ وہاں بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ جو آج کا جو لیکچر ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کو پوجنے لگ جانا، واپس آنا کوہ طور سے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی سے پوچھ گچھ کرنا، پھر بھائی کا اپنی صفائی میں جواب دینا، اور قوم کی حالت کا بتانا، یہ ساری چیزیں پیچھے بیان ہوئیں پچھلے لیکچر میں، اور آج کے لیکچر میں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے حفاظت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی، اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، کیوں کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی تو سب سے زیادہ نشو و نما دینے والا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔